السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوست، میرے بھائی، میرے بزرگ، میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے جو بھی میرے اس پیغام کو سننے والے دوست، بھائی، بزرگ، سب کو ادب کے ساتھ فقیر جاوید درویش سلام پیش کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کل ہم بات کر رہے تھے ایک کالے علم کی اور نورانی علم کی۔ اب ہم نے کل ان دو علموں کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو جانکاری دی تھی۔ کوکا پنڈت ایک کتاب ہے، وہاں سے آج ہم آپ کو بھائیوں کو ایک اس قرآن میں سے ایک پیغام دیتے ہیں جو کل ہمارے جنرل سید آصف علی منیر شاہ نے، سید آصف منیر نے، جنرل جو ہمارے آرمی چیف ہیں، انہوں نے دیا ہے تمام جماعتوں کے علماء کو، تمام فرقت واریت رکھنے والے، تمام جماعتوں پر عبور رکھنے والے، قرآن پاک پڑھنے والے، تمام جتنے بھی مولانا حضرات، عالم حضرات، مفتی حضرات جو بھی تھے، کل آرمی چیف صاحب کی کانفرنس میں جمع تھے سب، وہاں پر انہوں نے آصف ہمارے بھائی صاحب منیر نے خطاب کیا ان کے ساتھ۔ خطاب میں سے کچھ باتیں ہمیں وہ ایسی اچھی لگی جو ہمیں دل کو چھو گئی۔ ان میں ایک بات ہمیں اچھی لگی، فرقہ بازیت کو ختم کرو۔ اب ہمارے ملک کے اندر ایک چل رہا ہے فرقہ بازیت، فرقہ بازی بہت زیادہ پھیل چکا ہے۔ یہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک میں سے اندر فرقے نکالتے ہیں ہر طرح کی۔ اب ایک علماء صاحب نے جو کتاب پڑھی وہ اپنی طرف سے مطالعہ کیا، دوسرے علماء صاحب نے ایک کتاب پڑھی، اس نے اپنا مطالعہ کیا، تیسرے علماء صاحب نے اپنی کتاب پڑھی، اس نے اپنا مطالعہ کیا۔ اب جیسے ایک قومیں چل رہی ہیں، جیسے ایک قبیلے چلتے آئے تھے، جیسے ایک لوگ آتے رہے، جو علم رکھنے لگ گیا زیادہ، جس کو علم کی روشنی ملتی گئی، وہ اپنے حساب کی شریعت، وہ اپنے طریقہ کار، وہ اپنی باپ دادا کی شریعت پر چلتا گیا۔ ہر کوئی اپنے اپنے باپ دادا کی شریعت کو لے کے بیٹھ گیا۔ ہم لوگوں نے یہ نہیں سوچا یار، ہمارے باپ دادا بزرگان دین خاک سپرد ہو گئے، جو فانی جسم لے کے آئے تھے، جس منہ سے آواز نکلتی تھی وہ منہ آج آپ کے اور میرے درمیان میں نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں رہ گئے ہیں صرف سفید رنگ کے کپڑے، پروٹوکول، شان و شوکت، جس کو لوگ سننے لگ گئے، باتیں کہتے ہیں وہ بات اچھی کر رہا ہے، وہ بھی بات اچھی کر رہا ہے، وہ بھی بات اچھی کر رہا ہے، سارے اپنی اپنی باتیں کرنے لگ گئے۔ ایک ہم نے چھوٹا سا شعر سنا ہوا تھا حضرت بابا سلطان بہو عارفین رحمۃ اللہ علیہ کا، اس شعر کو حضرت بابا بلے شاہ نے بھی پڑھا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک سائڈ تے دیو بندی، ایک سائڈ تے وہابی، ایک پاسے شیعہ تے ایک پاسے سنی، وچ وچالے میرا کوٹھا تے ساڈی قسمت مندی، وچ وچالے ساڈا کوٹھا تے ساڈی قسمت مندی۔ ہن قسمت ماڑی وہ کہہ رہا سارے فرقے والیت نو، سارے فرقے والیاں نو کہہ رہا ہے بھئی تو اپنی جماعت بنا لی، تو اپنی جماعت بنا لی، تو اپنی جماعت بنا لی، سارے نے بنا لی اپنی اپنی جماعت۔ تے اسی پڑھ لیا اس پیغام نو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد مصطفیٰ لکھا ہوا ہے اوپر محمد۔ اب میرے آقا کا نام ان قرآن کے پیغام میں آیا، یہ کتاب وہاں سے چل کے آئی میرے آقا کے پاس سے۔ اب دنیا میں ہمیں
کوئی انگلش کتاب پڑھ رہا ہے، کوئی کوکا پنڈت پڑھ رہا ہے، کوئی کون سی پڑھ رہا ہے، کوئی کون سی پڑھ رہا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے طریقے کی کتاب پڑھتا جا رہا ہے۔ اب اس دور میں آ کے، آج کے دور میں، آج کے وقت میں، آج کے سسٹم میں ہمیں سکھایا گیا کسی جماعت کے ساتھ تعلق نہ کرو، خود کو دیکھو، خود تم کیا ہو۔ ایک یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، میرے سامنے ایک میری اپنی تصویر ہے، میں موبائل کے اندر اس کو دیکھ رہا ہوں، اس کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اگر سننے والے بھائی بزرگ میرے پیغام کو لائک اور شیئر کریں گے تو ان کی مہربانی ہوگی، اجر ملے گا اس کا، کیونکہ بات بری نہیں کرتا، میں اچھی بات کرتا ہوں جو بھی کرتا ہوں، ایک دین کی بات کرتا ہوں جو بھی کرتا ہوں، ایک قرآن حدیث شریعت میں سے نکال کے کوئی نہ کوئی پیغام بھیجتا ہوں۔ بات کر رہے تھے ہم سید آصف علی منیر صاحب کی۔ اب ساری پارٹیاں، ہمارے جو بھی علماء حضرات ہیں، جتنے بھی ہمارے فرقہ بازیت رکھنے والے ہیں، سب کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ بھائی آصف منیر کی طرف، منیر صاحب بھی ہیں، میرے جنرل صاحب ہیں، اپنے پاکستان کی آرمی چیف ہیں۔ اب ہمارے ملک کے اندر جتنے بھی مساجد ہیں، ہمارے ملک میں جتنے بھی مساجد بنی ہوئی ہیں، ہر مساجد کے اندر درس کا نظام کم ہو رہا ہے، سیاست کا نظام بہت زیادہ چل رہا ہے۔ ایک دوسرے کے علاقے میں جو پیسے کما رہا ہے اس کی گیت گائے جا رہے ہیں مسجد میں، جو دنیا بنا رہا ہے اس کے گیت گائے جا رہے ہیں مسجد میں، جو پروٹوکول رکھتا ہے، جس کے پاس سفید کپڑا ہے۔ میں سفید کپڑا نہیں پہنتا، سفید کپڑا میں ایک ہی دفعہ پہنوں گا جو اگر میرے نصیب میں ہوا تو۔ اب ہمارا کفن بھی سفید ہے، کفن کو جیبیں نہیں لگی ہوئی۔ ہمارے ان کپڑوں کے ساتھ ہم اپنے طرف سے جیبیں لگا لیتے ہیں تاکہ وہ سامان، جیب میں کوئی چیز ضرورت ہوتی ہے تو وہ انسان کو ضروریات کے لیے جیب میں ڈال دیتا ہے، ورنہ کفن کی جیب تو نہیں ہے۔ اور ہر فرقے باری، جتنے بھی فرقے ہیں، سب فرقہ بازیت والوں نے ایک دن مرنا ہے۔ اب سب نے تو مرنا ہے، مٹی میں بھی جانا ہے، انسانیت بھی ہے نہیں ہم میں۔ ہم ایک دوسرے کے اوپر طنز کیوں جھاڑتے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کے اوپر غیبتیں کیوں کرتے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کے ساتھ الٹی سیدھی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ذہن میں گمان ڈالنے والی بات کیوں کرتے ہیں؟ ہم ایک غیبت لوگ کیوں کرتے ہیں؟ میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں اس اپنے پاکستان کے مسلمان معاشرے سے، جو کہتا ہے میں ایمان رکھتا ہوں، صاحب ایمان ہوں، میں اس سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ بات غیبت کرنا، بے ایمانی کرنی، ملک کے اندر سود کا نظام پھیلانا، ملک کے اندر چوری ڈکیٹی کو عام کرنا، لوگوں کے اوپر ظلم کرنا، لوگوں کو برائی کا راستہ دکھانا، کیا میرا قرآن، آپ کا قرآن جو آپ پڑھتے ہیں، جو آپ نے سینے میں، دل میں، زبان میں، دماغ میں بٹھا رکھا ہے، عربی کا لفظ، کیا وہ ہمیں برا راستہ دکھا رہے ہیں؟ وہ قرآن پاک ہمارا ہمیں غلط راستہ دکھا رہا ہے؟ وہ ہمارا قرآن پاک ہمیں غیبت کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ ہمیں نماز پڑھ کے ہم ایک دوسرے کی غیبت کریں، یا سیاست دانوں کی سیاست کی باتیں مسجدوں میں بیٹھ کے کریں، کیا ہمیں یہ شعبہ زیب دیتا ہے؟ میرے تو خیال میں یہ چیز ہمیں کبھی زیب نہیں دیتی۔ ہم غلط کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، ہم حدیثیں بھی پڑھتے ہیں، جو فلاں مفتی کی کتاب لکھی ہوئی ہے، وہ فلاں عالم کی کتاب لکھی ہوئی ہے، وہ فلاں عالم کی کتاب لکھی ہوئی ہے، یہ ساری عالموں کی کتابیں پڑھتے ہیں ہم۔ اس نے جی فلاں شریعت لکھ دی، اس نے فلاں شریعت لکھ دی۔ اب جو میرا قرآن پاک ہے، جتنے بھی آل پاکستان، پوری دنیا میں بھلے کوئی بھی ہیں،
بت پرست ہیں، بت پرستی نہیں کرتے، جو بھی کرتے ہیں، جیسا بھی کرتے ہیں، کیا ہم آپ ان کے لیے، ان کو یہ کہہ سکتے ہیں سب سے زیادہ اوپر تعلیم میرے قرآن پاک کی ہے، میرے محمد مصطفیٰ کا پیغام کل کائنات میں سب سے اوپر ہے؟ ہم پھر کلمہ پڑھنے والے، دل میں ایمان رکھنے والے، صاحب ایمان ہو کے پھر ہم غلط راستہ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ برائیوں کے راستے میں کیوں جاتے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کو لڑائی جھگڑے والی باتوں میں کیوں لے کے جاتے ہیں؟ ہم کاروباری مراحل، ہم ٹھیک نے کاروبار بھی کرنا ہے، تجارت بھی کرنی ہے، اگر ہم اس تجارت کو اسی طریقے کے ساتھ، جیسے یہ میرا نام بتا رہا ہے، میرے آقا کا نام یہ نام بتا رہا ہے، تو اگر ہم اس طریقے کے ساتھ وہ سیاست کی جائے، وہ کاروبار کیے جائیں، وہ تجارت کی جائے، کیا ہمارے ملک میں امن نہیں ہوگا؟ ہمارے ملک کے اندر معیشت کو ہر طریقے سے کنٹرول نہیں کیا جائے گا؟ دوسری بات، ہمارے ملکوں کے اندر جنگ بندی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے، میں ذرا کم ویڈیو بناتا ہوں، آج میں نے 11 منٹ کی ویڈیو بنا دی ہے۔ 5 منٹ کا پیغام دیتا ہوں، 5 منٹ کے پیغام کے اندر اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ سمجھ آئے تو اس کی اپنی مرضی ہے، اس کا اپنا سوچ ہے۔